حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے، عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے، ایک دعا ہے، چند بار پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، کسی لمحے پڑھ لیں۔ اور دعا کیا ہے؟ ایک اس دعا کے اندر منت ہے، اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے، تواضع ظاہر کرنا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی آپ کعبہ کے اگر دائیں طرف جائیں تو ایک جبل کعبہ جگہ ہے، آج بھی اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے پتھر اٹھائے تھے، وہاں سے پتھر اٹھائے تھے، اور وہ پتھر بیٹا دے رہا تھا، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، اللہ اس پتھر کو اونچا کر رہا تھا۔ جتنی دیوار اونچی جا رہی تھی پتھر بھی اونچا جا رہا تھا۔ آج بھی پاؤں مقام ابراہیم کے نام پہ موجود ہے۔ بڑی مشقت سے کعبہ بنایا، پانی نہیں، مشینیں نہیں، کچھ بھی نہیں، کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے امر سے۔ جب یہ تعمیر کر لی نا تو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی۔ آج وہی دعا ہے جس کی بدولت دنیا کھچی کھچی، حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے، عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے، دنیا کھچی کھچی وہاں جا رہی ہے اور قیامت تک جائے گی۔ وہ ایک دعا ہے، وہ ایک دعا ہے۔ روزے کے ساتھ اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، چند بار پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، کسی لمحے پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں اس دعا کو۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اس دعا میں دو چیزیں ہیں، میں جو تفسیر کی رو سے یہ بات روایت سے اور اس کی احتیاط سے بتا رہا ہوں۔ ایک اس دعا کے اندر منت ہے، منت ہے، اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے، تواضع ظاہر کرنا ہے۔ انسان کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو اس انداز سے بتاتا ہے، اور کوئی چھوٹی چیز ہو کہ یہ میری معمولی سی دال ساگ قبول کریں، دال دلیا قبول کریں، اور اگر بڑی ڈشیں ہوں جی میرا کھانا قبول فرمائیں۔ اس میں منت ہے، ربنا تقبل منا، تیری مہربانی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کمال چیز، کمال چیز۔ یہاں تک ہے اس دعا کے بارے میں اور میرے تجربات میں مسلسل ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ وہ نعمت کوئی بھی ہے، روزہ نعمت ہے، پھر روزہ نعمت مل گئی، پھر اس کی قبولیت کا فکر، یہ نعمت ہے کہ اس کا فکر، اس کے اندر فکر آ گئی کہ اللہ آپ قبول کر دے، ایسا نہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یہ دعا پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پڑھنا۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں گا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ پر میں جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مجھے ملی ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے 3 بار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل۔ اس دعا کو پڑھا، کہا اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ نے مجھے جب لوٹایا ہے تو اس سے بڑی نعمت کر کے لوٹایا ہے، بڑی سعادت کر کے لوٹایا ہے، اور اس سے بڑی نعمتیں اور سعادتیں مجھے اللہ نے پھر عطا کی ہیں اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا اصل میں اس کی بارگاہ میں عمل کو قبول کراتی ہے، اگر نعمت ہے تو اس کو قبول کراتی ہے، اور دعا ہے اس کو قبول کراتی ہے، اس کریم کی عطا ہے اس کو قبول کراتی ہے۔ یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے، نسلوں تک یہ سعادتیں، یہ نعمتیں، یہ عطائیں چلتی رہیں گی اس دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے قبولیت کا فکر بہت ضروری ہے، اور اس قبولیت کے لیے یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، بس ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے
اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادت بھی، ہماری یہ سعادت بھی قبول کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ سارے پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کہ سانس روک کے 11 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو جنات اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج کے اس دن میں اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی تنہائی کا لمحہ، بس اچھا چند منٹ، چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا، اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا۔ ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے کہا بس مسکرائے، میرا کام بن گیا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے۔ اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، انہوں نے کہا جو یہ کہتا کر دے۔ کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئیں، اور میری ناکامیاں ختم ہو گئیں۔ چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خاروں کو محبت دے دے، اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میرے جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں؟ قبلہ میں چاہ رہا ہوں کہ
تھوڑا سا شارٹلی تعارف تھوڑی سی چیزوں کا ہو جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی یونیک ہے لاہور کے داتا کی نگری میں اتنا بڑا میوزیم, اور آپ کی محبت اس میں نظر آتی. جی یہ اپکری میوزیم ہے, میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے, تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ میں میوزیم میں نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے بڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین, جی قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے, تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا, یہ شہداء کی کیپ ہے, یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے, اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا, تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر, مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں, چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مٹائر, اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی, سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے.